بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک عورت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں کے چودھری کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ چودھری انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائے، لیکن بدقسمتی سے میں جب چودھری کے پاس گئی تو اس وقت چودھری صاحب گھر میں اکیلا موجود تھا۔ چودھری میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے چودھری کی دعوت کو ٹکرا دیا۔ پھر چودھری کہنے لگا کہ تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس نتیجے میں تمہیں بڑی سی بڑی سزا ملے گی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس عورت سے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم چودھری کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگے، بادشاہ سلامت، مقدمہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر ریوڑ کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میری پڑوسن کا ریوڑ جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر بندھا ہوا تھا وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ریوڑ پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ میں سیدھا اپنے گھر کے اندر گئی، پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر ریوڑ کے آگے رکھ دیا۔ ریوڑ پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس کو پیتے ہی فوراً سارے ریوڑ کی موت واقع ہو گئی۔ جیسی ہی یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے ریوڑ کو زہر دیا ہے۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ ریوڑ کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے میرے گھر کے پاس میرا اپنا ریوڑ جو قیمتی تھا وہ آ کر کھولا اور کہا، جب تک تم میرے ریوڑ کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہارا ریوڑ نہیں ملے گا۔ اور میں یہی مقدمہ لے کر چودھری کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کے ریوڑ کو زہر نہیں دیا۔ یہ غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا؟ جب میں چودھری کے پاس گئی تو چودھری کے نوکروں نے مجھے بتایا کہ چودھری قبیلے جا چکا ہے۔ میں سیدھا چودھری کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر چودھری کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے چودھری کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن چودھری مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور میرے جسم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر چودھری نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر میرے منہ پر کپڑا باندھا اور میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ چودھری نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے نوکروں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر چودھری کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد چودھری صاحب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ چودھری سے مخاطب ہوا اور کہا
کہ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر چودھری فرمانے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اس کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چل گیا کہ اس عورت نے اپنی پڑوسن کے ساتھ حسد کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میں دوسری طرف کی بھی دلائل سنوں گا اور اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میرے ڈیرے پر آ جانا۔ یہ سنتی ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا، تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے اور اس نے حقیقت میں اپنی پڑوسن کے ریوڑ کو زہر دیا تھا، اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھ پر گنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہے تو گاؤں والوں سے پوچھ لے یا میرے نوکروں سے معلوم کروا لے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بادشاہ سلامت، وہ گاؤں اس کا اپنا ہے اور یہ اس گاؤں کا چودھری ہے، اور بات رہی اس کے نوکروں کی، وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی کیوں دیں گے؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک عورت اپنی عزت کو ہاتھ میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گنونا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے چودھری پر؟ اورنگزیب عالمگیر دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی چودھری کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے چودھری کو حکم دیا کہ چودھری صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبوئیے، یعنی اس طرح ڈبوئیے کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتے ہیں۔ چودھری نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی بیل لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سلطان کا ذاتی بیل لایا گیا۔ بادشاہ نے اگلا حکم دیا کہ وہ پانی والا برتن میرے بیل کے سامنے رکھو۔ جیسی ہی وہ پانی کا برتن بادشاہ کے بیل کے سامنے رکھا گیا تو بیل نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ چودھری بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ چودھری کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔
یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ برتن میں نہانے اور بیل کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ چودھری بے گناہ اور عورت گنہگار ہے۔ لہٰذا ایک وزیر اچانک بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چودھری بے گناہ اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میرے بیل کی یہ حیثیت ہے کہ یہ غلیظ پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ پینا تو دور کی بات، اگر چودھری نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی کو کبھی منہ بھی نہ لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سارا سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم تمام گاؤں والوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا چودھری نے کہا تھا ویسی ہی بات ہے۔ سزا سے بچنے کے لیے میں نے چودھری پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ ایک معزز اور نیک ایماندار چودھری پر گنونا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔